بزرگان محترم اور میرے بیٹی بھائیوں، موقع کی مناسبت سے اور اس مہینے کی مناسبت سے ہمارے بھائی شمس الدین کا حکم ہوا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کر سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جیسا علم کا معاملہ انسان آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی اور ان کی تعریف اور ان کی تاریخ کو ہم جیسے چھوٹے انسان کیا بیان کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے سیر نگاروں نے بڑی بڑی کتابیں الحمدللہ سیرت کو عنوان سے لکھی اور سب نے اخیر میں یہی جملہ ادا کیا اور اپنی قلم سے لکھا کہ تیری ثنا اور تیری تعریف ہم لکھنے سے قاصر ہیں، ہم کیا ساری دنیا لکھنے سے قاصر ہے۔ اور مؤلفوں کے قلم ٹوٹ گئے، سیاہی ختم ہو گئی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کما حق ہو کوئی بھی مؤلف اور کوئی بھی سیرت نگار نہیں لکھ سکے۔ 12 ربیع الاول کا پیغام ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے، خصوصاً اہل ایمان کے لیے، یہ جو ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں اصل کو چھوڑ کر فرع کی طرف ہمارا دل دماغ اور ہماری ساری محنتیں اور ساری کاوشیں اور ساری کوششیں ہو رہی ہیں اور لگ رہی ہیں، حالانکہ اس کے کرنے پر نہ کوئی احادیث اس بارے میں مروی ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے کوئی روایت منقول ہے۔ آج جو 12 ربیع الاول کے تعلق سے مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں یہ بات رائج ہے کہ یہ یوم النبی یا یوم الوفات۔ یوم النبی میں تو محدثین کا اختلاف ہے، 2 طرح کی روایتیں ہیں، 9 ربیع الاول کی اور 12 ربیع الاول کی، لیکن وفات میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ وفات میں سب کا اتفاق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی ہے اور پیر کے دن ہی ہوئی ہے۔ بخاری شریف کو آپ پڑھ کر دیکھیں، کسی محدث کے پاس میں بیٹھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کچھ دن پہلے سے ناساز تھی، 1 ربیع الاول سے تھوڑی زیادہ کچھ ناساز ہونی شروع ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نہیں ہو سکی کہ میں مصلی پر جاؤں اور نماز پڑھا سکوں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور یہ فرمایا، مرو یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جاؤ اور نماز عشاء پڑھاؤ۔ جمعرات کے دن عشاء کی نماز، پہلی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مصلی پر کھڑا کیا۔ پھر جمعے کا پورا دن، پھر شنیچر کی پوری نماز، پھر اتوار کی پوری نماز اور پیر کی فجر کی نماز۔ اس میں اور ایک روایت اس طرح سے بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 دن کے اندر 2 نمازوں میں بنفس نفیس کر گئے ہیں۔ 2 صحابی کے کندھوں پر ان کے سہارے سے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور حضور نے وہ 2 نمازیں پڑھائی یا تو اقتدا کی ہے۔ 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر پڑھائی ہے۔ تو وفات میں کسی کا بھی کوئی اختلاف دوستوں نہیں ہے۔ پیدائش میں یہ 2 تاریخیں 12 ربیع الاول کی اور 9 ربیع الاول کی۔ اب ہمارا اور آپ کا جو مزاج بن گیا ہے
کہ اس یوم النبی کو ہم خوشی کا دن مناتے ہیں، حالانکہ اس دن جو ہے نا آپ علیہ السلام کی وفات بھی ہے۔ تو محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی وفات پر اس کے غم منایا جاتا ہے، اس کا کہ خوشی منائی جاتی ہے۔ اگر میرے بیٹے کا انتقال آج کے دن ہو جائے اور آئندہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے نام پر، یہ بھی ہمارے یہاں ایک بدعات ہے اور یہ رسومات میں داخل ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنی اولاد کی یا خاندان والوں کی، باپ کی، دادا کی برسی مناتے ہیں، حالانکہ حدیث کے اندر اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے جانے کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، انہوں نے کبھی یوم النبی نہیں منایا، عید میلاد النبی نہیں منایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، انہوں نے کبھی عید میلاد النبی نہیں منایا۔ ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، کبھی عید میلاد النبی نہیں منایا، یوم النبی نہیں منایا اور نہ ہی یوم الوفات منایا۔ ان کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، انہوں نے بھی کبھی یوم النبی نہیں منایا، نہ ہی عید میلاد النبی منایا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، ان سے بھی کہیں کوئی روایت ثابت نہیں ہے دوستو، نہ ہی یوم النبی منانے کی اور نہ ہی یوم الوفات منانے کی۔ سمجھے؟ آج ہم اپنے دل کے چوچلے پورے کرتے ہیں اور نبی سے عشق اور محبت کا دعویٰ اس معنی کرتے ہیں کہ ہم یوم الوفات منا کر یا یوم النبی منا کر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا، ان کی امت ہونے کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میری حدیث کے اندر کوئی اگر ذرہ برابر بھی کمی بیشی کرے گا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو کوئی شخص کوئی بات میری طرف سے منسوب نہیں ہے، میں نے کسی بات کو نہیں کہا ہے، کسی بات کی ترویج نہیں کی ہے، کسی کی اشاعت نہیں کی ہے اور کسی بات کو میں نے کرنے کے لیے نہیں کہا ہے اور اس بات کو میری طرف منسوب کیا جا رہا ہے نا، میری طرف منسوب کر کے اس بات کی ترویج کی جا رہی ہے، اس کی اشاعت کی جا رہی ہے اور اس کو جو ہے نا پروان چڑھایا جا رہا ہے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کوئی ان کا جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے اپنی منشا کے مطابق دین کو سمجھنا چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق دین کو سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ اس لیے آج امت میں یہ ساری خرافاتیں رائج ہو چکی ہیں اور ہم اسی کو شریعت، اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہو گئی اور دفن کر کے صحابہ گھر پر تشریف لائے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی ہیں، جن کے بارے میں ہم بارہا سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کی سردار بنے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی ہیں او بھائی انس، کیا تم نے ابا کو دفن کر کے آ گئے؟ تمہارے ہاتھوں میں جھجک نہیں آئی؟ تمہارے ہاتھوں میں کوئی ملال پیدا نہیں ہوا؟ تم نے ان ہاتھوں سے میرے ابا کو دفن تو کر دیا، کیا کبھی تمہارے دل کے اوپر مصیبت گزری، پہاڑ گزرا کہ نہیں گزرا، تکلیف گزری کہ نہیں گزری؟ تم کو جھجک بھی محسوس ہوا کہ نہیں ہوا میرے ابا کو دفن کرتے ہوئے؟ تم نے ان ہاتھوں سے مٹی دے دیا۔ وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کیا کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاتھوں کو جھجکاہٹ محسوس ہوئی، بہت دل پر صدمہ تھا، پہاڑ ٹوٹ رہا تھا، لیکن ہم نے وہ کام کیا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا، ہم نے وہ کام کیا ہے۔ ہم نے حضور کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، ہم کو جو حضور علیہ السلام نے زندگی میں بتایا تھا ہم نے وہی کام کیا ہے، اس کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زیادہ مستحق تھے نا یوم النبی اور یوم الوفات منانے کے، لیکن ان کی زندگی میں تو کوئی یوم النبی اور کوئی یوم الوفات کا ثبوت نہیں ملتا دوستو۔
حالانکہ سب کے سب کیا عشر مبشرہ میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ یہ 10 صحابی وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عشر مبشرہ میں ہیں، اور حضور نے فرمایا ان کی زندگی میں ہی کہ میں تمہارا ٹھکانہ اور تمہاری جنت میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اتنے بڑے یہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دے رہے ہیں۔ اور یہ 10 صحابہ حضور کی وفات کے بعد میں باحیات ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کوئی جو ہے نا، یہ اصل میں عیسائیوں کی تاریخ سے جو ہے نا ہم نے اس تاریخ کو جوڑ دیا کہ بھائی وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی جو قومیں تھیں انہوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا، تو چلو اب بھی ہم بھی یہ کام کریں کہ ہم بھی اپنے نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منائیں۔ حالانکہ کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی دوستو، موضوع حدیث بھی برتھ ڈے منانے پر نہیں ہے، پیدائش کے دن منانے پر کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، کمزور حدیث بھی نہیں ہے۔ اور یہ حضرات تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضور خود فرما رہے ہیں، تو اصل تو حقدار دوستو یہ تھے، مستحق تو یہ تھے کہ یہ جشن مناتے، یہ عید میلاد النبی مناتے۔ آج کا مسلمان، آج کا امتی شراب پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا محبت کا دعوے دار ہوتا ہے۔ آج کا امتی جھنڈے نچا کر، شربت پلا کر، اور جو ہے شراب پی کر، گانجے پی کر، نشے پی کر کہتا ہے کہ ہم حضور کے بہت بڑے شہدائی ہیں اور فدائی ہیں۔ اگر نبی ہوتے یا نبی کے صحابہ ہوتے تو ایسوں کی گردن اڑا دی جاتی دوستو، ایسوں کی گردن اڑا دی جاتی۔ لیکن کاش کے اب صحابہ نہیں رہے، خلفاء نہیں رہے، اور پھر خاص طور سے ہمارا ملک تو یہ کیا ہے، مسلم حکومت میں ہے بھی نہیں ہے۔ لیکن دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کام وہ کرو جو مجھ سے مروی ہے، وہ دین کہلائے گا، شریعت کہلائے گی، سنت کہلائے گا، وہ حق کہلائے گا، ورنہ سب یہ باطل ہے، باطل کے راستے ہیں، یہ باطل فرقے ہیں، یہ زندگیوں کا طریقہ ہے۔ الحاد لوگوں کا جو ہے نا، ملحد لوگ ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے، ان کی یہ سرجنش ہے۔ ایمان والوں کا یہ شعار نہیں ہے، ایمان والوں کا یہ مشورہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دے رہے ہیں اور وعید بھی بتلا رہے ہیں، اور ہم نے اس مہینے کو کھلواڑ کا مہینہ بنا لیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا دوستو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر جا رہے ہیں، ایک دو صحابی کے ساتھ میں دیکھا کہ ایک نوکر چکی چلا رہا ہے، اور چکی چلاتے چلاتے بالکل پسینے سے شرابور ہے، گرمی کڑاکے کی، اور وہ رو بھی رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ اتنا سارا غلہ مجھے صبح تک پیسنا ہے، اگر نہیں پیسوں گا تو میرا مالک مجھے درے لگائے گا، کوڑے لگائے گا۔ تو رو رہا کیوں؟ کہا کہ بھوک سے تلملا رہا ہوں، میرا مالک میرے کھانے کے صحیح معنوں میں انتظام بھی نہیں کرتا، پینے کا انتظام نہیں کرتا، راحت نہیں دیتا، اور میرے ذمہ اتنا کام لگا رکھا ہے کہ اس کو مجھے کسی بھی حال میں، چاہے بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر، صبح تک یہ سارا کا سارا غلہ مجھے پیسنا پڑتا ہے، روزانے کی میری یہ ڈیوٹی ہے، میری یہ نوکری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، دور چلنے کے بعد کوئی دکان نظر آئی، وہاں سے کھجور لیا، دودھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوکر کو پلایا۔ کس کا نوکر ہے وہ؟ یہودی کا نوکر، وہ خود یہودی ہے، وہ نوکر بھی یہودی، اس کا مالک بھی یہودی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھلائی اور وہ دودھ پلایا، اور کہا ایسا کر تو آرام کر لے، اب میں تیری چکی میں چلاتا ہوں، تیری ڈیوٹی میں انجام دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آٹا پیس رہے،
یہ بیچارہ مزدور نیند سے آرام سے اٹھا رات کے 3-4 بجے کے قریب، دیکھا کہ وہ آٹا پیسی رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر اٹھا اور پھر گیا کہ چلو آپ آرام کر لو، میں پیستا ہوں آٹا۔ کہا کہ نہیں تو آرام کر لے بھی، اور جب تک تیری پوری نیند نہیں ہوتی اس وقت تک میں تیرا کام کرتا رہوں گا۔ وہ پھر سو گیا جا کر، پھر صبح میں اٹھا تقریباً 12-1 بجے قریب، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ منگا رکھا تھا اس کے لیے، پھر وہ کھجور دیا اور دودھ پیش کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو آرام ہی کر، میں تیرا کام کرتا رہوں گا۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن 3 رات سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی مالک کے، اس یہودی نوکر کا آٹا پیس رہے کھڑے ہو کر، اور وہی نماز، وہی ذکر، وہی تلاوت سب کچھ کر بھی رہے۔ اور مزید اوپر احسان یہ کہ جب دیکھا کہ تنہا ہے، اب کوئی نہیں ہے اس جگہ پر، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس کی پنڈلیوں کو دبا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ پنڈلیوں کو دبا رہے ہیں۔ وہ یہودی نوکر اٹھا، شرم کے مارے پانی ہونے لگ گیا۔ کہا آپ کون ہیں؟ آپ کو میں کل سے پوچھ رہا ہوں، آپ اپنا نام بھی نہیں بتا رہے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ میں اتنا بڑا احسان کا معاملہ کیا کہ آپ نے مجھے کھانا بھی دیا، کھجور کھلائی، دودھ پلایا تازہ وہ بھی اچھا، اور پھر میرا کام بھی آپ انجام دے رہے، ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، لیکن میں آپ سے آپ کا نام پوچھ رہا ہوں، اپنا نام بھی نہیں بتا رہے ہیں۔ کہا میرے نام سے آپ کو کیا لینا، آپ کا کام ہو رہا ہے نا، آپ کو راحت مل رہی ہے نا، جب تک آپ کی پوری نیند نہیں ہو جائیں گے، آپ حشاش و بشاش نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک کہ میں آپ کا کام انجام دیتا رہوں گا، آپ کی ڈیوٹی پورا کرتا رہوں گا۔ 3 دن پورے گزر گئے۔ اب تھوڑی سی اس کے اندر ہمت بھی آئی، تھوڑا سا لگا کہ بھائی اس کے اندر حشاش و بشاش ہے یہ۔ 4تھے دن پھر وہی طریقہ کار اختیار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر وہ بیچارہ نوکر شرمندہ ہوا، کہا کہ اب تو آپ نام بتا دو، 4تھا دن ہو گیا، اب میں بالکل صحیح ہوں، اب میرے اندر سکت ہے، طاقت ہے کھڑے ہونے کی، رہنے کی، اور جا کر میں 24 گھنٹے میں یہ پوری ڈیوٹی انجام دے دوں گا، اب آپ چلے جائیے اور اپنا نام بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے نام بتایا، نہ پہلے دن، نہ دوسرے دن، نہ تیسرے دن، 4تھے دن نام بتایا، میرا نام یہ ہے۔ وہ یہودی نوکر قدموں میں گر گیا کہ میں تو آپ کے بارے میں سنتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ وہ محمد جادوگر ہے نا، اور فلاں ہے، آپ کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں لوگ کہتے تھے، لیکن آپ کا تو احسان اور آپ کا اخلاق، آپ کے کریکٹر، آپ کے معاملات اور آپ کی معاشرت دیکھ کر کے مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ اب تو آپ مجھے پہلے کلمہ پڑھائیے، بعد میں آپ روانہ ہوئیے۔ کیا ہم نے کبھی ایسا کام انجام دیا کسی کے ساتھ میں؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے متوالے ہیں، نبی کے عاشق ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے نام پر مر مٹنے والے ہیں۔ جو آج کا مسلمان اپنی بہن کو وراثت کا حصہ نہ دیتا ہو، کیسا وہ متوالا، کیسا وہ نبی کا عاشق، کیسا وہ نبی کا دیوانہ، کیسا وہ نبی کا متوالا؟ دوستو، جو اپنا حق نہ دیتا ہو، اس کا حق نہ دیتا ہو، ایسا ہم جو ہے کسی خادم کے ساتھ میں، کسی لوگوں کے ساتھ میں ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا دوستو۔ نبی علیہ السلام کی زندگی، آپ علیہ السلام کی زندگی کا ہر شعبہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور آئیڈیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات اقدس ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے عبرت نہیں ہے، نمونہ نہیں ہے۔ زندگی کا ہر پہلو، زندگی کا ہر شعبہ، ہر اہل ایمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ آپ کسی بھی زاویے سے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک پہلو کو، آپ کو نمایاں کردار، نمایاں صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں آپ کو نظر آئیں گی اور ملیں گی۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، دوسروں کو حق مارتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آج ہم مسلمان ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے عاشق ہیں، اور بس سال میں ایک دفعہ ہم چند چیزیں کر لیتے تو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑے عاشق رسول ہیں، بہت بڑے ہم ملت کے شہدائی اور فدائی ہیں۔ تو اصل تو شہدائی اور فدائی تو دوستو یہ تھے
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ تمام جو صحابہ ہیں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کی جو جماعت ہے، جن کے بارے میں خود آقا نے فرمایا کہ یہ سب کے سب میرے صحابہ مانند ستارے کے ہیں، کسی ایک کی بھی اتباع کر لو تو کامیاب ہو جاؤ. کسی ایک کی زندگی کو دیکھو. آج کا مسلمان کیا ہے؟ ہم اپنا پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں، ہمارا پڑوسی بھوکا ہے. کبھی نبی کی زندگی کو پرکھا، پڑھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویوں کے ساتھ ان کا معاملات ان کے کیسے تھے؟ آج ہماری بیویاں تو ہم سے خوش نہیں ہیں، ہماری ماں ہم سے خوش نہیں، ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں، ہمارا بھائی ہم سے خوش نہیں، میرے بچے مجھ سے خوش نہیں ہیں. کیوں دوستو؟ یہ ہماری بد اخلاقی، بد کرداری، نہ ہمارے معاملات اچھے، نہ ہمارے کردار اچھے، نہ ہمارے کریکٹر اچھے، نہ ہماری نماز اچھی، نہ ہمارا روزہ اچھا، نہ ہماری تلاوت، نہ ہمارا ذکر، کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ حالات ایسے، حالات ویسے. حالات آنے پر ہم شکوہ دوسروں کو کرتے ہیں. حالانکہ دوستو نبیوں پر حالات آئے ہیں، صرف اس امت پر حالات نہیں آ رہے ہیں. نبیوں پر ہم سے بڑے بڑے سخت حالات آئے ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، اس سے کہیں زیادہ سخت. حضور کے ہوتے ہوئے بھی کفار مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا اور ان پر طعن و تشریح کی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی جی آپ ہیں اس لیے میں اپنا عذاب نہیں بھیج سکتا، نازل نہیں کر سکتا. اگر آپ نہ ہوتے تو میں عذاب فوراً بھیج سکتا ہوں، میں ایسا قادر ہوں، مجھے اختیار ہے، لیکن آپ سے مجھے پیار ہے، آپ سے مجھے محبت ہے، اس لیے میں اپنے عذاب کو نازل نہیں کر رہا ہوں. سمجھے نا دوستو؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بنایا، کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. جنات کو کس سے بنایا؟ آگ سے بنایا. لیکن نبی کو کس سے بنایا؟ محدثین یہاں پر تھوڑا سا ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ہم کو مٹی سے بنایا، جنات کو آپ نے آگ سے بنایا، لیکن اپنے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کن چیزوں سے بنایا؟ اصحاب سیر لکھتے ہیں، تاریخ سیرت کی تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو بنانا چاہا تو نبی کو بنانے کے لیے فرشتے جبرائیل امین کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ مدینے سے خاکی شفا لے کر آنا. چلے گئے، لے آئے. کہا جاؤ جنت میں جنت سے مشک لانا، لے آئے. پھر کہا جاؤ جنت سے زعفران لاؤ، لے آئے. پھر کہا جاؤ دوبارہ سہبارہ جنت سے کافور لاؤ، لے آئے. پھر گئے، پھر کہا جاؤ وہاں سے جنت کی سنبل لاؤ، لے آئے. پھر اللہ نے کہا جاؤ جبرائیل اب جو یہ بڑی بڑی نہریں ہیں، 3 نہروں کا حدیث قرآن میں تذکرہ ہے، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، رحیق ہے نا، معین اور سلسبیل. اللہ نے کہا جاؤ ان تینوں نہروں کا پانی لاؤ، لے آئے. جبریل پوچھتے ہیں باری تعالیٰ آپ نے یہ چیزیں منگوائی ہیں، اس سے پہلے تو کبھی آپ نے ایسا حکم نہیں دیا تھا، لیکن آج آپ نے یہ حکم دیا اور یہ چیزیں منگوائی، وہ بھی آج چیزیں، اس کا کیا بنے گا؟ اس سے کیا تیار کریں گے آپ؟ جبریل نے اللہ نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا. کہا کہ نہیں باری تعالیٰ بتا تو دیجیے تاکہ مجھے بھی اور مزید ذوق پیدا ہو اور تیرے احکام کے اندر اور زیادہ جو ہے مجھے ہمت آئے اور مجھے شوق بھی بڑھے. کہا او جبرائیل علیہ السلام اس مٹی جو خاکی شفا میں نے منگائی ہے، یہ سارے جتنے بھی چیزیں 8 چیزیں منگائی ہیں، ان 8 چیزوں کے ذریعے سے مجھے ایک مخلوق پیدا کرنی ہے اور وہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی. یہ جو خاکی شفا تم لائے ہو، اس خاکی شفا کے ذریعے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس اثر بنے گا، بدن خاکی شفا سے بناؤں گا. مشک
مشک سے کیا بنے گا؟ اللہ نے کہا اس مشک کے ذریعے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بنے گا، لہو بنے گا۔ زعفران سے کیا بنے گا؟ اللہ نے کہا اس زعفران سے، جو جنت کی زعفران لائے ہو، اس زعفران سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس اتھر میں جو یہ رگیں ہیں، یہ رگیں بنے گی۔ کافور سے کیا بنے گا؟ اللہ نے کہا اس کافر کے ذریعے سے، جنت کی جو کافور ہیں، اس کافر سے میں اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو بناؤں گا، ہڈیوں کو، سارے بدن کی ہڈیاں بنیں گی۔ یہ سنبل جو جنت کا درخت پودا ہے، اس سے کیا بنے گا؟ اس کی کیا ضرورت؟ اللہ کہا کہ دنیا میں بظاہر لوگوں کو دیکھنے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا کے لوگ دیکھیں گے، صحابہ کی جماعت دیکھے گی، دنیا کے عرب و عجم کے لوگ دیکھیں گے، مشرکین مکہ دیکھیں گے، تو ان کو دیکھنے میں بظاہر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی نظر آئے گی، بال نظر آئے گا، لیکن حقیقی معنی میں نہ بال ہوگا بلکہ یہ سنبل کی گھاس ہوگی۔ یہ جنت کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کیا ہوگی؟ جنت کی گویا کی گھاس ہوگی۔ اور یہ 3 نہروں کا جو پانی ہے، یہ بظاہر پانی ہے، لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھیں گے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر، پیشانی پر جو پسینہ آ رہا ہوگا، جو تھوک آ رہا ہوگا منہ مبارک سے، وہ تھوک نہیں ہوگا، پسینہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ تینوں جنت کے پانی ہوں گے۔ تینوں یہ جنت کی کیا ہوگی؟ تینوں نہریں کی یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے جس پر جو پسینہ بہے گا تو وہ پسینہ نہیں ہوگا، یہ ان جنت کی 3 نہروں کا پانی ہوگا۔ وہ جنت کی نہر کا وہ تھوک بنے گا، وہ تھوک مبارک جو ہے نا، مشک عنبر سے بھی زیادہ اس کی خوشبو آئے گی دوستو۔ اس لیے تو آپ سنتے ہیں واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے عاشق تھے کہ حضور کے تھوک کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ بظاہر یقیناً جو ہے نا ان کے تھوک میں بھی وہ خوشبو تھی، پسینے میں بھی وہ خوشبو تھی، کیونکہ مشک عنبر سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا پسینے کے اندر خوشبو ہوا کرتی تھی دوستو۔ یہ کیوں؟ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو بنا ہی ایسا تھا۔ ہم کو صرف مٹی سے بنایا ہے، لیکن اپنے محبوب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام مجموعے کا مرکب بنا کر اللہ پاک نے دنیا میں ان کو مبعوث فرمایا دوست۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے نا یہ ساری صفاتیں جو ہے نا متصف تھی، اور ایک انسانوں کے لیے کیا، جناتوں کے لیے ہے نا، جانوروں کے لیے، حیوانوں کے لیے، پتھروں کے لیے، سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیا بن گئی؟ نمونہ بنی۔ اور دنیا کے جانوروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پہچانا، گدھوں نے پہچانا ہے نا، بوہ نے پہچان لیا، جھاڑوں نے پہچانا، درختوں نے پہچانا، لیکن مسلمان اور نبی کا امتی حضور کی ذات کو نہیں پہچان سکتے۔ اس لیے حضور کے کام پر قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ دے رہے کیا قربانی ہم؟ نہیں دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، صدیق اکبر نے کیسی قربانی دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ صفات عطا فرمائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے، اس لیے تمام کا اجتماع ہوا اور سب نے جو ہے نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور یہ فرمایا جو کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے حضور وفات نہیں پائے ہیں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے لیے گئے ہیں، منتقل ہوئے، بس وہ ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کا انتقال ہو گیا، جو کہے گا اس کی گردن میں اڑا دوں گا۔ سمجھے دوستو، یہ جو ہے نبی کے عشاق، نبی کے خادم اور نبی کے صحیح معنوں میں دعوے دار اور محبت کے کرنے والے، یہ تھے نبی کے دیوانے، یہ تھے نبی کے متوالے، یہ نبی تھے نبی کے عاشق، اور یہ تھی عاشقوں کی جماعت جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دوستو اتنا بڑا کام لیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کے بعد عمر نہ ہوتے تو نبی کے بعد اگر صدیق اکبر نہ ہوتے، صدیق اکبر کی خلافت نہ ہوتی تو عمر کی کوئی ہمت نہیں تھی، عمر کی مجال نہیں تھی کہ وہ خلافت کو سنبھال لیں۔ یہ تو حضور کے بعد میں سب سے بڑا جگر جو دیا تھا، ہمت جو دی تھی، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی۔ اللہ رب العزت نے اس لیے ان کو خلیفہ اول بنایا، اور جب انہوں نے پوری امت کو سنبھال لیا، ساری جماعتوں کو سنبھال لیا، تو بنی بنائی امت کو سنبھلی ہوئی جماعت کو پھر میرے سپرد
کیا انہوں نے، یعنی ان کے بعد میں پھر لوگوں نے مجھے اس قابل بنایا اور اس لائق بنایا ہے، ورنہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کر کے نہ جاتے تو عمر کے بس کی بات نہیں تھی۔ سمجھے نا دوستو؟ تو قربانی کو دینے کا جو ہے نا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی قربانی دی، عمر فاروق نے کیسی قربانی دی، علی مرتضیٰ نے کیسی قربانی دی، عثمان غنی نے کیسی قربانی دی۔ یہ قربانی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں یوم النبی کے موقع پر اور یوم الوفات کے موقع پر ہم اس کام کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں ملوث ہو گئے دوست، اور خرافات میں، شرک میں، بدعات میں، رسم و رواج میں ہم مبتلا ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہم سے خوش نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہمارے لیے قبر اتھر میں افسوس کر رہے ہیں، ہائے میرا امتی، ہائے میرا امتی، میں تمہیں کون سا دین دے کر کے آیا تھا، میں تمہیں کون سا طریقہ دے کر کے آیا تھا، اور تم کیا کر رہے ہو، میری سنت کو، میری شریعت کو تم دامن کر رہے ہو، ذبح کر رہے ہو۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستو اپنی قبر اتھر کے اندر تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے ہم تو کام وہ کریں جو کام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں، ہمیں دے کر گئے ہیں۔ سمجھے نا دوستو؟ آج چلنے میں جانا ہمارے لیے بڑا مشکل کام، لیکن ایسے کام کے لیے سب سے آگے ہم ہو جاتے ہیں۔ نہیں دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے اپنے صحابہ کو پوری صحابہ کی پوری جماعت کو تیار کر کے گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جس سطح پر کھڑا کیا تھا، آج کی بھی ضرورت یہی ہے کہ ہم پھر سے اس سطح پر آ جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو فرحت محسوس ہوگی، خوشی محسوس ہوگی اور تسلی ہوگی، ان کی روحیں خوش ہوں گی۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، فجر کی نماز میں کوئی نہیں، عشاء میں کوئی نہیں، جمعے میں مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے پردہ اٹھا کر دیکھا، پردہ اٹھا کر یوں دیکھا، حضور مسکرائے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پر مسکرایا، حضور کو مسکراہٹ ہوئی کس پر ہوئی؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس لیے کہ ہر فیکٹری کے مالک کو، ہر بات کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ بھائی میرے بعد میں میرا پیڑ پودا جو میں لگایا ہوں وہ آباد بھی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، پھل آگے کہ نہیں آگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت پر محنت کی تھی، دیکھا کہ مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اور صدیق اکبر مصلی پر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی اور اس پر مسکرائے کہ میرے بعد ابو بکر صدیق جو میرا یار غار ہے وہ اس امت کو سنبھال لے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہے نا۔ اور پھر دوسری وجہ شیخ زکریا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی اس پر ہوئی کہ میں نے جو اتنی بڑی جماعت تیار کی تھی، الحمدللہ میری محنت وصول ہو گئی، اور مجھے خوشی اس پر ہے کہ ساری کی ساری میری امت کے میرے صحابہ مسجد نبوی میں نماز میں حاضر و ناظر ہیں، اس لیے مجھے خوشی محسوس ہوئی۔ سمجھے نا دوستو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی تو کس پر ہے؟ نمازیوں پر ہے۔ آج ہم نماز ترک کر کے نبی کے دیوانے بن رہے ہیں، جس نماز کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا، کیا سنتے ہیں بارہ ہم بیانوں میں کہ حضور کہہ رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں ہے، اور آخری وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مرض الوفات میں ہے، اے کہہ رہے ہیں حضور کیا فرما رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، حضور کا آخری جملہ ہے۔ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہے نا، دستے نگر کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا۔ لیکن ہم سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری نصیحت پر اور آخری جو ہے نا تمنا پر اور آخری حسرت پر ہم سب نے پانی پھیر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اندر نمازوں کا عشق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی کے لیے مرنے کی اور مٹنے کی بھی ہم سب کو اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔